نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. گزشتہ کل دعا کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھی کہ دعا اللہ تعالیٰ پر انسان کے یقین کو بھی بڑھاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے بندے کو قریب بھی کرتی ہے. جس طرح سے دعا کے اندر یہ اثر ہے، تاثیر ہے کہ بندے کو اللہ سے قریب کرتی ہے، اسی طرح سے شکر کی عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے حال پر بے حساب انعامات اور احسانات ہیں، اور وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. اب ہم میں سے ہر شخص کے اتنی نعمتیں شامل حال ہیں، یہ ہماری کوتاہ نظری ہے یا ناشکری ہے یا نعمت کا کفران ہے کہ ہماری زبان پر شکوہ ہوتا ہے، گلہ ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے. اگر ہماری نظر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ہو تو کبھی بھی انسان کی زبان پر شکوہ موجود نہ ہو. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر انسان سوچے اور غور کرے کہ اگر اس پر کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی نقصان ہے، کوئی حادثہ ہے، تو عین اس پریشانی کے ہجوم میں بھی بے شمار نعمتیں ایسی موجود ہوتی ہیں کہ جس پر بندے کو شکر کرنا چاہیے. ہوتا کیا ہے کہ ہم بیماری کو تو دیکھتے ہیں، ہم پریشانی کو تو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جمع ہیں ان نعمتوں کو نہیں دیکھتے. یہی وجہ ہے کہ ہماری زبان پر ناشکری اور ناقدری کے کلمات ہوتے ہیں اور ہم اسے کوئی بڑی مصیبت سمجھنے لگتے ہیں. تو شکر ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کو اللہ سے قریب کرتا ہے، اور پھر اللہ کا وعدہ بھی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمتوں میں برکت ہو، حفاظت ہو، نعمتوں میں ترقی ہو. تو اللہ اس کا راستہ بھی خود ہمیں بتاتا ہے کہ میری نعمتوں پر شکر کرو، میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا. اور ظاہر ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے کبھی خلاف نہیں کرتا. کمی اگر ہے تو ہمارے اندر ہے، ہمارے شکر کے اندر کمی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. ایک انسان اگر اپنی زندگی کے اندر غور کرے، انسان کا یہ وجود، پھر اس وجود کے ساتھ جو وابستہ نعمتیں ہیں، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا لباس، اس کا مکان، اس کی سواریاں، اس کی تجارت، اس کی ملازمت، یعنی اتنا نعمتوں کا حصار اس کے چاروں طرف ہے، گردا گرد ہے کہ اس کی زبان پر تو کبھی ناشکری کا کلمہ آنا ہی نہیں چاہیے، اور اسے تو ہمیشہ اللہ کے سامنے شکر گزار بن کے رہنا چاہیے. اور وہ شکر گزاری کیسی ہے کہ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی انعامات اور نعمتیں بڑھتی جائیں، اور وہ بڑھتی تو رہتی ہیں، لیکن ہمیں محسوس اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر غور نہیں کرتے. اور ہم غور کس لیے نہیں کرتے؟ غور ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں نعمت تو نظر آتی ہے، نعمت دینے والا ہاتھ نظر نہیں آتا. جبکہ وہ نعمت دینے والا کوئی ہاتھ ہوتا ہے، وہ دے رہا ہوتا ہے. ہماری نظر اتنی محدود سی ہوتی ہے کہ ہم صرف نعمت کو تو دیکھتے ہیں کہ یہ لباس ہے، یہ کھانا ہے، یہ مکان ہے، یہ سواری ہے. وہ نعمت دینے والا ہاتھ نظر کیوں نہیں آتا؟ وہ نظر اس لیے نہیں آتا کہ ہماری نظر اپنی کوشش پر ہوتی ہے، اپنی محنت پر ہوتی ہے کہ ہم نے محنت کی، ہم نے ملازمت کی، ہم نے تجارت کی، اور ہم نے مکان خرید لیا، ہم نے لباس خرید لیا، ہم نے اچھا کھانا کھا لیا. تو ہماری نظر اپنی محنت اور کوشش اور کاوش پر ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بندے کی نظر اپنے اوپر ہوتی ہے، اپنے کسی کمال اور خوبی پر ہوتی ہے، تو اس کی نظر اپنے مالک اور خالق سے ہٹ جاتی ہے. اور ایک انسان کے لیے وہ بہت ہی برا وقت ہے کہ جب اس کی نظر اپنے مالک اور خالق سے ہٹ کر اپنی ذات تک محدود ہو جائے.
حالانکہ موتی حقیقی تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو نظر تو اس مالک اور خالق پر ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے آج ہماری نعمتوں کے اندر جو ہمیں پریشانی نظر آتی ہے، بے برکتی نظر آتی ہے، کہ ہماری نظر نعمت تک تو محدود ہے لیکن نعمت دینے والی ذات تک محدود نہیں ہے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے کہ جیسے جیسے نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں بندہ ویسے ویسے اللہ کے سامنے اور زیادہ جھکتا چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دیکھ لیجئے کہ مکہ مکرمہ فتح ہوا، تفصیلی واقعہ ہے، لیکن کیفیت کیا ہے؟ کوئی فاتحانہ انداز نہیں ہے، عاجزانہ انداز ہے۔ اور وہ عاجزانہ انداز کس وجہ سے ہے؟ کہ اللہ تعالی کے اس احسان کو محسوس فرما رہے ہیں کہ یہ کامیابی اگر آج ہوئی ہے، یہی تو مکہ تھا کہ 8 برس پہلے یہاں سے نکال دیا گیا، ہجرت پر مجبور ہوئے، اور آج وہ مکہ اگر فتح ہوا ہے تو نظر اس چیز پر ہے کہ وہ ہماری کوشش یا کاوش سے نہیں ہوا، وہ اللہ کے فضل سے ہوا ہے۔ اور اللہ کی نعمت کے اس بوجھ کو اتنا محسوس فرما رہے ہیں کہ سر بھی اونٹنی کے پالان سے لگا ہوا ہے، نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ اور اللہ کے اس فضل کو اتنا محسوس فرما رہے ہیں کہ دائیں سے آتا ہے معافی، بائیں سے آتا ہے معافی۔ اب یہ کیا ہے؟ اس میں ہمیں سبق دیا جا رہا ہے، تعلیم دی جا رہی ہے کہ دیکھو جب کوئی تمہیں نعمت ملے، اور اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہوگی کہ مکہ اللہ نے فتح کرا دیا، لیکن جب تمہیں کوئی نعمت ملے تو تمہارے اندر کوئی بڑائی نہیں آنی چاہیے، کوئی دکھلاوا نہیں آنا چاہیے، کوئی فخر نہیں محسوس کرنا چاہیے، اور اس نعمت کی وجہ سے کسی اترانے پن کا شکار نہیں ہونا چاہیے، دوسروں کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور ان ساری خرابیوں سے انسان کب بچ سکتا ہے؟ جب وہ شاکر محض بن جائے، شکر کرنے والا بن جائے۔ کیونکہ جب بندہ شکر کرتا ہے تو شکر کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس نعمت کو، جس نعمت پر وہ شکر کر رہا ہے، اس نعمت کو اپنی طرف منسوب نہیں کرتا، اپنے مالک اور خالق کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اور اللہ یہی چاہتا ہے، اور ہماری حفاظت بھی اس کے اندر ہے کہ ہم اس نعمت کو اپنی جانب منسوب نہ کریں، کیونکہ جب انسان نعمتوں کو اپنی جانب منسوب کرتا ہے، آزمائش اور امتحان آتا ہے، ابتلا کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمتوں کے زوال سے پناہ مانگی، فرمایا اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، کہ یا اللہ میں نعمتوں کے زوال سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب نعمت کی فراوانی ہو، نعمت موجود ہو، تو اس وقت کسی بڑائی کا اور کسی اترانے پن کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خطرہ موجود ہے زوال نعمت کا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگ کر ہمیں بتا دیا، دیکھو کسی دھوکے میں مبتلا نہ رہنا۔ اور ایسی مثالیں معاشرے کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ دینے والا ہاتھ لینے والا ہاتھ بن جاتا ہے، انسان کسی آزمائش کے اندر آ جاتا ہے، کسی مشکل کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے۔ لیکن مشکل کب آتی ہے؟ کہ جب انسان نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ سکھا دیا گیا کہ دیکھو تم نعمت پر شکر ادا کرو، اور تم اس نعمت کی حفاظت نہیں کر سکتے، اس نعمت کی حفاظت وہ دینے والا رب کر سکتا ہے، تم اس کی نعمت کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اور بھائی ہم تو اتنے کمزور ہیں، ہم تو اتنے عاجز ہیں کہ ہم نعمت کے حاصل کرنے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں، اور اس نعمت کو محفوظ بھی نہیں رکھ سکتے، اس کی عطا میں بھی محتاج ہیں، اس کی بقا میں بھی اس کے محتاج ہیں، کہ نہ ہم اسے خود حاصل کر سکتے ہیں، اور حاصل کر کے ہم اسے باقی بھی نہیں رکھ سکتے اگر ہمارا اللہ نہ چاہے۔ تو جب ہم اس کے محتاج ہی ہیں اور وہی سب کچھ کرنے والا ہے، وہی دینے والا ہے، تو پھر کیوں نہ اس کی نعمت پر شکر ادا کیا جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب بندہ شکر کرتا ہے اس کی نظر اپنے اوپر سے ہٹ جاتی ہے اور نظر مالک اور خالق پر چلی جاتی ہے، اور ایک بندے سے اللہ یہی توقع کرتا ہے کہ میرا بندہ میری نعمت کو میری جانب منسوب کرے۔ جیسے ایک بیٹا، باپ اس کو کھلائے پلائے، اس کی پرورش کرے، سب کچھ کرے، اس کا ہر طرح سے خیال رکھے، اور بیٹا تعریف کسی اور کی کرے، اپنے باپ کی تعریف ہی نہ کرے، اپنے باپ کا شکر گزار ہی نہ ہو، تو کیا ہوگا کہ باپ کو رنجش ہوگی، تکلیف ہوگی، اور پھر اس کی طرف سے جو نظر کرم ہے، نظر عنایت ہے اس بیٹے کی طرف، وہ ہٹتی چلی جائے گی کہ یہ تو نااہل ہے، اس کے اندر تو صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے بھائی اللہ اور بندے کا معاملہ ہے کہ جتنا بندہ اللہ کے سامنے جھکتا چلا جاتا ہے
اتنا ہی اللہ کی عنایت اس بندے کی طرف ہوتی چلی جاتی ہے. اور یہ شکر ایسا ایک خلق ہے، ایک ایسا عظیم اخلاق حسنہ میں سے خلق عظیم ہے کہ اس کی برکت سے بندہ اللہ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، عجب سے، خود پسندی سے انسان بچتا چلا جاتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ نے آپ سے قرآن پاک میں وعدہ کر لیا جنت کے اعلیٰ درجات کا اور آپ کی اگلی پچھلی خطاؤں کی معافی کا اعلان کر دیا، تو پھر آپ اتنی عبادت کے اندر مشقت کیوں کرتے ہیں؟ ساری ساری رات کھڑے ہیں، پیروں پر ورم آ جاتا ہے، ایک ایک آیت پڑھتے ہوئے روتے ہوئے ساری رات گزار دیتے ہیں، تو آپ اتنی تکلیف کیوں برداشت کرتے ہیں؟ کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی یہ شکر گزاری ہے کہ جس رب کے اتنے احسانات ہیں کہ ہم اس رب کا شکر ادا نہ کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے کوہ طور اللہ سے ہم کلامی کے لیے، دیکھا کہ راستے میں ایک پتھر جو ہے وہ رو رہا ہے. تو پوچھا کہ بھائی تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ جب سے مجھے یہ پتا چلا کہ جہنم کا جو ایندھن ہے وہ انسان اور پتھر ہوں گے تو میں رو رہا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس پتھر کو جہنم کے ایندھن بننے سے بچا دے، اس کو نجات دے دے. اور نبی کی دعا مقبول ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے وحی آ گئی کہ ٹھیک ہے اس کو بشارت دے دو، اس کو جہنم سے نجات دے دی. موسیٰ علیہ السلام اس کو خوشخبری دے کر آگے چلے گئے. جب واپس آئے تو وہ پتھر پھر رو رہا تھا. پوچھا کہ بھئی اب تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ اب تو تجھے بشارت مل گئی، خوشخبری مل گئی. تو کیا کہا کہ جس رونے سے یہ بشارت ملی ہے، خوشخبری ملی ہے، اس رونے کو میں کیسے چھوڑ دوں؟ تو بھائی ہمیں اللہ کا شکر گزار بن کے رہنا چاہیے اور اسی میں ہماری حفاظت ہے. اس لیے کتابوں میں اس پر بحث آتی ہے کہ شاکر کا درجہ زیادہ ہے یا صابر کا درجہ زیادہ ہے. اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روزہ رکھ کے صبر کرنے والا اور ایک نعمت استعمال کر کے شکر کرنے والا، تو فرمایا کہ یہ شکر کرنے والا بمنزلہ اس روزے دار کے ہے، اس صبر کرنے والے کے ہے کہ جو بغیر کھائے پیے صبر کر رہا ہے اور یہ نعمت کو استعمال کر کے شکر کر رہا ہے. فرمایا کہ دونوں درجے کے اندر برابر ہیں. اور پھر اس پر بحث آتی ہے کہ صابر کا درجہ زیادہ ہے یا شاکر کا درجہ زیادہ ہے. تو بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، کہ میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، ایک شخص بیٹھا ہوا اللہ سے دعا کر رہا ہے. اور دعا بھی ایک عجیب چیز ہے جس کے لیے کوئی لے، کوئی انداز، کوئی چیز، اللہ دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے کہ کس کیفیت سے مانگ رہا ہے. جس کو کہا کسی نے کہ نالا پابندے نے نہیں ہے اور فریاد کی کوئی لے نہیں ہے کہ کسی خاص لہجے میں کرے گا تو دعا قبول ہوگی، نہیں، جیسا بھی اللہ سے مانگے. تو وہ شخص بیٹھا ہوا دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے اپنے ان تھوڑے بندوں میں شامل فرما لے، مجھے اپنے ان قلیل بندوں میں شامل فرما لے، دعا کر رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سن رہے ہیں. جب وہ دعا سے فارغ ہوا تو کہا کہ بھئی میں تیری بات سمجھا نہیں، کہ تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے ان تھوڑے بندوں میں شامل فرما لے، وہ کون سے تھوڑے بندے ہیں؟ کہا کہ اے عمر تم نے قرآن پاک کی آیت نہیں پڑھی کہ اللہ فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، کہ میرے شکر گزار بندے جو ہیں بہت تھوڑے ہیں. اس لیے میں اللہ سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ ان تھوڑے بندوں میں مجھے شامل فرما لے، یعنی شکر گزاری کی توفیق دے دے. تو بھائی نعمتیں تو بہت ہیں، بہت ہیں. اتنی نعمتیں ہیں کہ ہمارا رب کہتا ہے اور ہمارے رب کا کہا سچ ہے، حق ہے کہ ان نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن ہماری کوتاہ نظری ہے کہ ہم اس میں غور نہیں کرتے، ہم اس کے اندر سوچتے نہیں ہیں. اگر ہم اپنی نعمتوں کو سوچنے لگیں تو پھر انسان سراپا شکر بن جائے. اس لیے ہماری نعمتوں کی حفاظت بھی اس میں ہے، ہمارے اخلاق کی حفاظت بھی اس میں ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں. اور شکر دو قسم کا ہے، ایک الفاظی شکر ہے کہ زبان سے اللہ کا شکر ادا کرے، دوسری چیز اس نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرے، اور تیسری بات یہ ہے جو شکر حقیقی ہے کہ جو نعمت بھی اللہ نے عطا کی ہے اس نعمت کو اس کی مرضی میں استعمال کرے، اس کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرے. یہ حقیقی شکر ہے. تو الفاظی شکر بھی ہونا چاہیے، حقیقی شکر بھی ہونا چاہیے، اور نعمت کو کبھی اپنی جانب منسوب نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ اپنے مالک اور خالق کی جانب منسوب کرنا چاہیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.